الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تیسواں پارہ سورہ نبا. یہ قرآن مجید کا آخری پارہ ہے اور اس پارے سے قرآن کا اختتام یعنی آغاز ہو رہا ہے، اور اسی مناسبت سے اس پارے میں آخرت کا احوال بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید میں جو مسائل، جو چیزیں مفصل بیان ہوئی ہیں وہ اس بارے میں آگے سمٹ جاتی ہیں، کیونکہ اس بارے کی صورتیں چھوٹی ہیں، آیات چھوٹی ہیں، اور ان آیات میں جامعیت پائی جاتی ہے، ان کا مفہوم بہت واضح ہے اور زیادہ ہے. تو نبا کہتے ہیں اہم خبر کو. اور دیکھیں اس پارے کا آغاز ہی کتنا شاندار ہوا ہے کہ ایک اہم خبر، ایک بہت بڑی خبر. وہ کیا ہے؟ بریکنگ نیوز. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کون سی اتنی اہم چیز ہے، کون سی خبر ہے. تو یہ سورہ مکی صورت ہے، 2 رکوع اور اس کے 40 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما، کس چیز کے بارے میں؟ یتساءلون، وہ آپس میں پوچھ رہے ہیں. اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں. عن النبأ، اس خبر کے بارے میں، العظیم، جو بہت بڑی ہے. عن النبأ العظیم، اس خبر کے بارے میں جو بہت بڑی ہے. الذی، وہ، ہم فیہ، اس خبر میں مختلفون، اختلاف کر رہے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون، وہ اس خبر میں اختلاف کر رہے ہیں. یعنی وہ سے مراد اہل مکہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و رسالت کا درس دیا، اس کی تبلیغ کی، ساتھ ہی آپ نے قیامت کا ذکر بھی کیا کہ قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا. تو اس پر اہل مکہ نے یا تو یتساءلون کے بتانے والا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، پوچھا، یا یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا، پوچھنا، وہ بطور مزاح، استہزاء، مذاق اڑانے کے لیے وہ آپ سے پوچھتے تھے کہ جی جس قیامت کا ذکر ہوا ہے یا جس کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ کب آئے گی؟ جی وہ آئے گی، کب آنی ہے، کس وقت آئے گی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات میں مذاق اڑاتے. یا وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے، کیا واقعتاً قیامت آئے گی؟ کیسے ممکن ہے؟ کس طرح آئے گی؟ کب آئے گی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک دوسرے سے اس طرح سوال کر رہے تھے. عن النبأ العظیم، عظیم بہت بڑی خبر، اس سے مراد قیامت ہے. الذی ہم فیہ مختلفون، کہ اس میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے. تو کئی قسم کے لوگ، کئی مذاہب کے لوگ پائے جاتے تھے. ظاہریے وہ لوگ جو کلی طور پر قیامت کا انکار کرنے والے تھے، یا وہ لوگ جو قیامت کو مانتے تھے لیکن یقین نہیں تھا، یا وہ مشرکین جو کہتے تھے کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جانا ہے، دوبارہ پیدا نہیں ہوگی. یا اس طرح کا نظریہ اور سوچ کہ جسم کو دوبارہ نہیں بنایا جائے گا، صرف خوشی اور غمی، عذاب، جزا، سزا جو ہے وہ روح پر ہوگی. یعنی اس طرح کا
اختلاف، مختلفون اس چیزوں میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون پھر ہرگز نہیں وہ جان لیں گے۔ یعنی جب موت آئے گی پھر وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جائیں گے، آشکار ہو جائے گی یہ حقیقت کہ جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ کلا عموماً یہ لفظ اپنے ما قبل جو چیز بیان ہوئی ہے اس کو غلط اور ما بعد کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آتا ہے کہ کلا ہرگز نہیں، کہ اس سے پہلے جو باتیں ہو چکی، جو اختلاف ہو چکا، جو وہ سوال ایک دوسرے سے کر چکے، وہ سب غلط ہیں۔ سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی اس کے بعد جو چیز ہے قیامت آنے والی ہے اس کو وہ جان لیں گے، ان کو علم ہو جائے گا۔ علم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا، الارض زمین کو، مہادا بچھونا، علم نجعل الارض مہادا کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو بچھونا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نعمتیں، بڑے بڑے عجائب اور نشانیاں ان کو بیان کیا، یعنی ان لوگوں کی عقل کو جھنجھوڑا کہ عقل سے یہ بات سوچو، سمجھو کہ جس رب نے اتنی بڑی نشانی زمین جس کو بچھونا بنا دیا تمہارے لیے، کیا تمہیں پیدا کرنا دوبارہ اس کے لیے مشکل ہے؟ کیا اس میں کیا مشکل ہے کہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ یعنی عقل سے یہ بات سوچو کہ تم قیامت کا انکار کرتے ہو کہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ والجبال اور پہاڑ، اوتادا میخیں، والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو میخیں بنایا، پھر اس زمین کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، اس کا توازن قائم رکھنے کے لیے، مسلسل زلزلے سے بچانے کے لیے کہ اس میں تھرتھراہٹ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا دیے۔ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے، اور پہاڑوں کو بطور میخیں بنایا یہ زمین کو مضبوط کر دیں، زمین کا توازن قائم ہو جائے، اس میں زلزلہ نہ آئے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ اور پیدا کیا تمہیں، ازواجا جوڑا جوڑا، وَخَلَقْنَاكُمْ ازواجا اور ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑا جوڑا، یعنی جوڑا ایک نر اور مادہ سے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری تخلیق کی، پھر کئی رنگ بے شمار شکلیں اور صورتیں بنائیں، تو پھر اس اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا، تو پھر بھی تم انکار کرتے ہو کہ جب اس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تو اس بات پہ تعجب نہیں ہے، اس پہ انکار نہیں ہے، تو دوسری مرتبہ پیدا کرنے پہ کیوں انکار ہے کہ دوبارہ ہم کیسے پیدا ہوں گے، قیامت کیسے آئے گی، کہ تمہیں پہلی بار پیدا کرنے پہ اعتراض نہیں تھا۔ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، نَوْمَكُمْ تمہاری نیند، سباتا آرام کے لیے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اور بنایا تمہاری نیند کو آرام کے لیے۔ نیند یہ جسم کے لیے آرام اور سکون ہے، راحت ہے، اس کے بغیر بندہ چل نہیں سکتا، تو یہ مرنا اور پھر جی اٹھنا، یہ نیند کا معاملہ، کیا تم اس سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے کہ جس طرح تم نیند کی حالت میں ہو پھر اٹھ جاتے ہو، یہ مرنا اور یہ جی اٹھنا تمہارا، تو اس بات کو سوچو اور عقل سے سوچو کہ وہ رب تمہیں دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ جب نیند میں تھے، اس حالت میں تھے، تو تم اس طرح تھے جس طرح تم مر چکے ہو، تو وہ رب تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، اٹھا دیا، تو دوبارہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، اللَّيْلَ رات کو، لباسا لباس، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لباسا اور ہم نے بنایا رات کو لباس، لباس یعنی ہر چیز کو چھپا دینے والی، کیونکہ روشنی نیند میں خلل ہے، آرام اور سکون کے اندر خلل پیدا کرتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر رات کو بنایا، اور جو ہر چیز کو چھپانے والی، تاریخی ہے، اندھیرا ہے، پھر رات بنائی، پھر رات کو ہی نہیں چھوڑ دیا، وجعلنا اور پھر ہم نے بنایا، النہارا دن، یعنی رات کے بعد پھر دن آیا،
معاشا رزق کے لیے، وجعلنا النہار معاشا، پھر ہم نے بنایا دن رزق کے لیے، یعنی آرام کر چکے، سکون کر چکے، تو پھر دن بنا دیا، دن آ گیا، اب رزق کی تلاش میں نکلو، رزق حاصل کرو۔ یعنی یہ ساری اللہ تعالیٰ نے نشانیاں واضح کی ان کے سامنے، جو یتساءلون قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، شبہ ڈالتے ہیں، شکوک و شبہات کا شکار ہیں کہ آئے گی، کیسے آئے گی، کب آئے گی، وہ نہیں آ سکتی، مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے یاد کروائی کہ اس اہم خبر کو یاد رکھو کہ وہ آئے گی اور ضرور آئے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔